الرحمن الرحیم۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر میں محمد کامران خان ٹسوری، گورنر سندھ، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، ان کے کیبنٹ کے ممبران، آئی جی سندھ اور کمشنر کراچی کے ہمراہ یہاں آج مزار قائد پر حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہمیں قومی یکجہتی، قربانی اور عزم نو کی یاد دلاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی حکمت عملی سے ہمیں یہ آزاد ملک پاکستان دلایا، جس میں آج ہم سب آزادی کا سانس لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول اس قوم کے لیے بنا کے چھوڑے، اگر آج ہماری تمام سیاسی قیادتیں اور نوجوان نسل اس پر عمل کر لے تو پاکستان کی ترقی، سالمیت اور خوشحالی یقینی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ پیارا وطن پاکستان ہمیں عطا کیا ہے، اور آج کئی سالوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 2025 ہمیں کئی شہادتوں اور شہیدوں کی یاد دلاتا رہے گا، وہاں کیونکہ سال کا آخر ہے اور اب ہم کچھ ہی دنوں بعد نئے سال میں شامل ہو جائیں گے، لیکن 2025 پاکستان کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے بھی لکھا جائے گا، جہاں پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے جنگ جیتی ہے۔ ہم ایک فاتح قوم قرار پائے ہیں دنیا میں، اور آج واشنگٹن میں ایک جدیرے نے یہ تحریر لکھ چھوڑی ہے کہ پاکستان کئی برسوں کے بعد دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی سے یہ ثابت کر دیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایک اور میگزین فارن پالیسی لکھتا ہے کہ جو ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا ہے، اور آج اس فتح کا سہرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کے سر جاتا ہے، کیونکہ ان کی دو ٹوک پالیسیز نے آج پاکستان کو اپنے اس خطے میں اور دنیا میں ایک اہم ترین ملک قرار دلوا دیا ہے، الحمدللہ۔ آج یہی میگزین، یہی اخبارات دنیا کے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہترین عسکری حکمت عملی نے وہ اعتماد کئی برسوں کے بعد پاکستان پر بحال کر دیا ہے۔ آج پاکستان کا سی پیک کا دوسرا مرحلہ عالمی سطح پر پھر سے دوبارہ اس بات پر آ چکا ہے کہ اسے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ آج پاکستان نے کئی برسوں کے بعد افغانستان کے معاملے میں دو ٹوک پالیسی کا اعلان کیا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں
اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں دو ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے افغانستان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے. آج پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ انتہا پسندی کا معاملہ ہو تو اس پر بھی پاکستان نے دو ٹوک فیصلہ لے لیا ہے. اب پاکستان اپنی معاشی اڑان اڑنے کے لیے وہ تمام فیصلے کر رہا ہے جو کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے نہیں لیے گئے تھے. آج جیسے میں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو وہاں پر اس ملک میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں، دینی طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیات پاکستان کو پھر اپنے ڈومیسٹک معاملات میں گھسیٹ رہی ہیں. خدا را جہاں پاکستان دنیا کی نظر میں مرکز بن گیا ہو، جہاں پاکستان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، جس میں سعودی عربیہ، ترکیہ اور چین جیسے شراکت دار کے ساتھ معاہدے کیے ہوں، جہاں پاکستان سعودی عربیہ جیسی ایسی جگہ جہاں حرمین اور شرفین ہیں، مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ ہے، اس کے محافظ کا کردار ادا کر رہا ہے، جہاں وہ دفاعی معاہدے کر رہا ہے لیبیا جیسے ملک کے ساتھ، جہاں پاکستان کے بنائے ہوئے ہتھیار اب دنیا میں ڈیمانڈ کی صورت اختیار کر چکے ہوں، جہاں 2 دہائیوں کے بعد پاکستان میں نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے نظر آ رہا ہو، جہاں PIA جو ایئر لائن ہے اس کی نجکاری کا عمل ہو چکا ہو، جو کہ ایک گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان مرکز بنا ہوا ہے دنیا میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے. پاکستان نے کرپٹو کرنسی میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اس کا الائی بن کر آگے بڑھا ہے. ہر وہ کام جس سے پاکستان اپنے معاشی بحران سے نکل سکتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے میگزینز اور اخبارات کہہ رہے ہیں. تو اگر دنیا تسلیم کر رہی ہے پاکستان کی بہترین سفارتکاری کو، پاکستان کی بہترین عسکری صلاحیت کو، اور پاکستان کے جو شراکت دار ہیں، جو کہ اب نظر آ رہا ہے، UAE کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر کو، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو دنیا میں جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ واقعی پاکستان اپنی بہترین حکمت عملی، عسکری صلاحیت کی وجہ سے اور 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو شکست دینے کے بعد آج اس خطے میں ایک اہم ترین ملک بن چکا ہے. الحمدللہ پاکستان اللہ کی مہربانی سے ایک طاقتور ملک بن چکا ہے اور اسے دنیا تسلیم کر رہی ہے. خدا را اب ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے. خاص طور پر جو مذاکرات کو نہیں مانتے، PTI کے دوست، خاص طور پر اڈیالہ میں بیٹھا ایک مغرور اور تکبر زدہ شخص جس نے 4.5 سال کا تو حساب دیا نہیں اور دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے. تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد طاقت کا مرکز بن چکا ہے. الحمدللہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان سے مذاکرات بند کر دینے چاہیے، کیونکہ جب پاکستان کی ترقی کی بات ہو تو ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے جنہوں نے 4.5 سال پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی. پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر ہی بھاری تھا. آج پاکستان جس طرح دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پر مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ ایک فاتح قوم ہے، اور اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت
کے لیے ہم تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح ہم نے بھارت سے جنگ جیتی ہے، اسی طرح دنیا سے معیشت کی جنگ جیت لیں گے، اور پاکستان میں جو 24 کروڑ لوگ کئی سالوں سے اس معیشت کی ثمرات کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی تمام فورسز نے شہادتیں دی، افواج پاکستان نے، ہماری پولیس نے، ہمارے سیولینز نے 90,000 سے زائد شہادتیں دی ہیں، اور آج اس قوم کا نوجوان اپنے مستقبل کا انتظار کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو کامیابی عطا کرے، آمین۔